مدینہ ایک مبارک شہر ہے، ایک پکیدہ شہر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہجرتوں کا حکم دے رہے ہیں۔ اب ہجرتوں کا حکم تو جب دیا جانے لگا تو کفار مکہ اور قریش مکہ نے کہا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ تو جن کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے یہ تو ہمارے چنگل سے نکل کے فرار ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوئی نہ کوئی سبیل لگائی جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے اسی حوالے سے ان کے روکنے کے مختلف طریقے، ابو سلمہ کے بیٹے کو چھیننا، ان کی بیوی کو روکنا، بڑے طریقے اختیار کیے، لیکن الحمدللہ مہاجرین کو نہ وہ روک سکے، اور اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت تھی اور اس کا یہی قانون تھا کہ جب ہجرت کا حکم دے دیا سارے صحابہ آہستہ آہستہ ہجرت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو قائد ہے، جو لیڈر ہے، جو سربراہ ہے، جو سپہ سالار ہے اس قوم کا، وہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہے ہجرت کرو، ہجرت کر جاؤ۔ وہ جو زمین ہے جو مجھے ہجرت گاہ دکھا دی گئی ہے اس کے بھی فضائل بیان کیے، کالے پتھروں کی بات کی، یثرب کا ذکر کیا، کھجور کے درختوں کا ذکر کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم دے رہے ہیں، لیکن خود کہاں پہ ہیں؟ مکہ میں موجود ہیں۔ یہ قائد کا کردار ہے، یہ سپہ سالار کا کردار ہے کہ تم سب چلے جاؤ۔ نبی کریم کی یہ سنت تھی، جب حملہ کرتے تھے تو حملہ کرنے میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے، اور جب حملہ کر کے لوٹتے تھے تو سب سے پیچھے ہوا کرتے تھے کہ اگر حملہ ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی حفاظت کروں، اور جب حملہ کیا جاتا تھا سب سے آگے ہوتے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے بڑھ کر کفار کے اوپر حملہ کروں۔ یہی سنت، یہی اسلوب آپ ہجرت کے اندر بھی دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ اب چند ہیں جو مدینہ میں رہ گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہ کفار کی سازشوں کا بھی قرآن پاک میں ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بار بار ہجرت کی اجازت مانگتے رہے۔ آپ تو صحابہ جا چکے ہیں، اب مجھے بھی اجازت ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی ابھی تک اجازت نہیں تھی آئی۔ پھر ہوا کیا؟ یہ ہجرت کا جو دباچہ ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے پلاننگ کی۔ کیا پلاننگ؟ ایک بندہ بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا اب تو سارے فرار ہو گئے ہیں، اب موقع ہے، اب یہ کمزور بھی ہے، اس کے ساتھی بھی یہاں پہ نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو پکڑ کے جکڑ کے بند کر کے قید کر لیا جائے۔ دوسرے نے کہا یہ مجھے بات درست نہیں لگتی، میرا خیال ہے اس کو جلا وطن کر دینا چاہیے، یا جہاں جاتا ہے چلا جائے، معاملہ ختم ہو جائے۔ تیسرے نے کہا اگر چلا گیا تو کام بڑا گڑبڑ ہے، قید کرو گے بنو ہاشم سے معاملہ پڑ جائے گا اور وہ اس کو چھڑوا لیں گے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سارے قبیلوں میں سے ایک ایک شقی القلب کو تیار کرتے ہیں، کس کس کو نام بھی لیے کہ اس کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر سارے یک بارگی میں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیں گے اور ان کو شہید کر دیں گے۔ ہوگا کیا؟ بنو ہاشم اتنے قبیلوں سے لڑ تو نہیں سکے گا، دیت لینے پہ مجبور ہو جائے گا، 100 دیت دے کے جان چھڑوا لیں گے معاذ اللہ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ۔ یہ رات کی تاریکی میں جو مشورہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبح کے اجالے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کر دیا۔ یہ کفار اللہ کے رسول رات کو یہ بات کر رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ کہ تجھے باندھ دیا جائے، أَوْ يُخْرِجُوكَ یا تجھے نکال دیا جائے، أَوْ يَقْتُلُوكَ یا تجھے قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ پلاننگ کر رہے تھے، وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر تدبیر کس کی ہے؟ نبی ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی قرآن کی آیت اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اس آیت کے اندر بھی اگر آپ معنی کے اوپر غور کریں خوشخبری موجود ہے۔ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے تو اپنی تدبیریں کر لی ہیں، اب میں رب کی تدبیر کارگر ہونے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے ہی سمجھ گئے کہ مجھے ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے، اور اللہ رب العزت کی جب اجازت مل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت سے اتنا مطمئن ہوئے۔ عام فہم جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں شاید ان کو یہ آیت خوشخبری کی آیت نہ لگے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر کی حاکمیت کا اور اپنی نصرت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا بڑا کھلے
طور کے اوپر اعلان کر دیا تھا، اور اس آیت کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی. یہ اسی صبح کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ محبتوں کے، یہ رفاقتوں کے، یہ دوستیوں کے کیسے سلسلے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کے گھر میں جا رہے ہیں. اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دوپہر کے اس وقت میں ہمارے پاس نہیں تھے آئے. کب آیا کرتے تھے؟ یا صبح کے وقت آتے تھے یا شام کے وقت آتے تھے. آج جب دوپہر کے وقت آئے، اسما بھی پاس ہیں، جناب ابو بکر بھی پاس ہیں، ہم نے سوچ لیا کوئی اہم معاملہ ہے، کوئی اہم معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور ابو بکر کو کہا دروازوں کو بند کر دو، ان کو باہر نکال دو. تو ابو بکر نے جواب دیا یہ تو میری ہی بیٹی ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تو نہیں تھی ہوئی، یہ تو میری ہی بیٹی ہیں، یہ تو میرا ہی گھر ہے، آپ ان کے سامنے جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. ابو بکر ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے. قربان جائیں حضرت ابو بکر کے پیار، محبت، والہانہ پن سے پہلا جملہ یہ نہیں کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کرتا ہوں، مجھے بتائیں کیا چیز چاہیے. پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا؟ کیا اللہ نے مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی؟ کیا اللہ نے مجھے بھی آپ کا ساتھی ہجرت کا بنایا یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تجھے چن لیا ہے، تو ہی ہجرت میں میرا ساتھی ہوگا. حضرت ابو بکر کی آنکھیں زار و کدار ابل پڑی، سامن بادو کا منظر پیش کرنے لگی. امی عائشہ بیان کرتی ہیں عمر کے اس حصے میں تھی لیکن تب تک یہ نہیں تھا پتا کہ خوشی کا بھی کوئی آنسو ہوتا ہے. آج اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھا تو محسوس ہوا کئی مرتبہ خوشی سے بھی بندہ رو پڑتا ہے، خوشی سے بھی بندہ رو پڑتا ہے. اور میرے باپ رو رہے تھے اور اللہ کے رسول کو کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول 2 اونٹنی ہیں، بعض روایات میں 2 جانوروں کا ذکر ہے، 2 اونٹنی ہیں. اے اللہ کے رسول آپ کو عطا کرتا ہوں، یہ مال ہے آپ کو عطا کرتا ہوں، ہجرت کے سارے سفر کی تیاری کرتا ہوں، یہ آپ کو میں نے اونٹنیاں بلا قیمت دینی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلا قیمت تو ابو بکر تجھ سے لینی نہیں ہے، تجھے اس اونٹنی کے بدلے میں معاوضہ بھی ملے گا، پیسہ بھی ملے گا.